جی السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں شفیق مراد صاحب سے، جانا پہچانا نام شاعری کے حوالے سے، اور کون نہیں جانتا جرمنی سے لے کے پاکستان تک اور پاکستان سے لے کے یورپ تک ساری دنیا میں جہاں اردو بولنے سننے اور سمجھنے والے ہیں اور وہ ایک شخصیت کو بخوبی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ شفیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت ہے، بالکل ٹھیک۔ شفیق صاحب سب سے پہلے آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ نہیں آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ گفتگو ہو جائے۔ اور آپ کا شیڈیول پاکستان میں جو ہے بہت ٹائٹ تھا، بہت بزی تھا، بہت مصروفیت تھی جی۔ اور آپ سے پیار کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کے مختلف پروگرام الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، شاعری کے حوالے سے آپ کے مجموعے بھی آئے ہوئے ہیں، اور جرمنی میں یعنی دیار غیر میں رہ کے آپ جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اردو کے لیے۔ تو میرا پہلا سوال، روایتی میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ شاعری جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے احساسات، جذبات، تجربات اور جو بھی چیزیں ہم یہ آبزرویشنس، مشاہدات اسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب انسان جو ہے اس کے انسان کے اندر جاتی ہیں، یہ چیزیں اس کے ذہن میں، دل میں، دماغ کو متاثر کرتی ہیں، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ حساس دل بھی ہو، اور پھر وہ ان چیزوں کو چاہتا ہے کہ وہ تحریر کرے۔ تو تحریر عام طور پہ نثر کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس شخص کے اندر بات کرنے کے لیے یا اپنا مافی ضمیر بیان کرنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ایسا آہنگ موجود ہے کہ وہ اسی بات کو اشعار کی شکل میں ڈھال سکتا ہے، تو وہ پھر اشعار کی شکل میں ڈالے گا، تو اس کو ہم شاعری کہیں گے۔ اگر وہ شاعر نہیں ہے اور انہی خیالات کو وہ نثر میں پیش کرتا ہے تو پھر وہ ادیب ہوگا۔ لیکن دونوں میں شرط یہ ہے کہ ادب، کیونکہ ایک اردو زبان ہوتی ہے، ایک اردو ادب ہوتا ہے، ایک نالج ہوتا ہے اور ایک لٹریچر ہوتا ہے۔ تو نالج اور لٹریچر میں یہی فرق ہے کہ ادب میں ہم چیز کو ادب و آداب سے پیش کرتے ہیں، اور نالج میں ہم براہ راست جو بغیر لپٹی کے ہم پیش کر دیتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو شاعری یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی جامع تعریف کی اور اس کے مختلف اینگلز بھی بتائے۔ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ جرمنی میں کیسا کام ہو رہا ہے اردو زبان کے حوالے سے، اور ہمارے جو طالب وہاں ہیں وہ اردو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس کی ترویج اور فروغ کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جرمنی جو ہے وہ جرمنوں کا ملک ہے، جرمن زبان کا ملک ہے، اور ہمارے لوگ جب وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تو انہیں وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے جرمن زبان چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا اردو ادب سے محبت ہوتی ہے، شاعری سے، نثر سے، اپنی زبان سے وابستگی ہوتی ہے، تو وہ پھر وہاں تنظیمیں بناتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، جس میں ایک میری تنظیم بھی ہے۔ لیکن میری تنظیم کا جو دائرہ کار ہے وہ پوری دنیا پر ہے، اور باقی جو تنظیمیں ہیں وہ مقامی سطح پر اپنا فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور جس حد تک ممکن ہے لوگوں کو ہمیں قائل کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے وابستہ رہیں، اور جو ادبی پروگرام ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن کام ہو رہا ہے۔ مستقبل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگلی جنریشن جو ہے اس کو آگے زندگی آگے گزارنے کے لیے جرمن زبان اور انگلش کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، پاکستان میں اب آپ آئے ہیں، تو آپ پاکستان میں اردو شاعری کے حوالے سے اور ہمارا جو ادب ہے اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ پاکستان میں بھی جو ہمارے شاعر ادیب ہیں وہ بھی اپنا اس دگ و دو میں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروگرام ہونے کی دو رہا ہے، اور چونکہ یہ اسے ہم ایک ہابی کے طور پہ ہی لیتے ہیں، اس میں کوئی پروفیشنل یا کوئی میٹیریلسٹک کوئی مادی فائدہ نہیں ہے،
اس کے باوجود اتنی تنظیموں کا کام کرنا اور آئے دن لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی افادیت بھی ہے اس طرح سے، یعنی صرف کاسمیٹکس ہو رہا ہے کام، اور زبان کے حوالے سے، فن کے حوالے سے ہمارا ادب جو ہے یا ہماری غزل شاعری نظم جو ہے وہ کہ اونچے پیڈسٹل پہ بھی یا انٹرنیشنل سطح پہ بھی اب مقابلہ کر پا رہی ہے، اس کا کوئی معیار ہے؟ دیکھیں جو اردو شاعری ہے یہ بڑی خوبصورت شاعری ہے، اور اردو شاعری کو اگر ہم بین الاقوامی زبانوں کے تناظر میں دیکھیں تو اردو بڑی پیاری شاعری ہے، اور اس میں تخیل کی بلندی، وسعت، گہرائی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ کاسمیٹک ہو رہا ہے یا واقعی ہو رہا ہے، دیکھیں جب ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ انجوائمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو سن کے اس سے افادیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے بھی آنا چاہتے ہیں کہ پروگراموں میں کہ بھئی جو ہمارا ایک تہذیب اور ثقافت ہے اس سے ہم جڑے رہیں، کیونکہ مشاعرہ جو ہے یہ تہذیب و ثقافت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنی ثقافت سے جڑنے کے لیے، اپنی زبان سے جڑنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا ایک ایگزیبیشن ہم کہہ سکتے ہیں یا ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں کتنے فائدے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف مقاصد کے لیے آتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہے کہ بعض اب دیکھیں نا ایک شادی ہوتی ہے، وہاں پہ اتنے مہمان آتے ہیں، کوئی تو مہمان اس لیے آتے ہیں کہ بھئی ان کا وہ جو عزیز ہے اس کی شادی ہے تو بڑا ضروری ہے اس کے لیے جانا، کوئی کہتے ہیں کہ یار اس کے باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اس لیے ہم کوئی کہتے ہیں کہ چلو یار کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، مقصد ہے کسی کو بھی ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، کسی کی منفی نہیں کر سکتے، اس لیے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ جس بھی مقصد کے لیے آتے ہیں لیکن آتے ہیں۔ آپ نے نیگیٹیوٹی میں سے بھی پازیٹیوٹی نکالی ہے مثلا؟ ہاں جی، ہوتا ہی ایسے ہے، ہوتا ہی ایسے ہے، ہمیں مثبت سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا مطلب اس قافلے کا حصہ ہوتا ہے، ایک قافلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس قافلے میں کچھ لوگ آگے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ایسے ہی چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، ایسے اور لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ جب قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں کے جو گھر ہیں یا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تالیاں بجانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سارا اسی ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ پھر بات کی بات ہے۔ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے آپ سے کروں کہ ہمارے نقاد حضرات ہیں یا سینئر ادیب شعراء ہیں، وہ اکثر اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ ہر کوئی شاعر بنا پھرا ہوا ہے، اور تو کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، کوئی شاعر سارے بن گئے تو کیا ہو گیا؟ جب آپ لوگ اردو کی ترویج کر رہے ہیں، آپ اردو کو پھیلا رہے ہیں، آپ اپنی شاعری سنا رہے ہیں، اور آپ کی شاعری کو دیکھ کے کسی کو تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں شاعر بنوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پازیٹیو یہی ہے۔ میں نے شریف اکیڈمی جرمنی بنائی ہے اس لیے کہ بھئی علم و ادب کی ترویج ہو، علم و ادب کو پھیلایا جائے۔ اب میری شریف اکیڈمی جرمنی کو دیکھ کر یا میری شریف اکیڈمی جرمنی سے ایک شخص ہے وہ متاثر ہو کر وہ میری اکیڈمی میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار کام اس کا اچھا ہے، بندہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتے نہیں میں اپنی بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میرے اس کام کو دیکھ کے ایک بندے کو تحریک ہو جاتی ہے، یار میں بھی ایسا کام کروں، یار شفیق مراد نے کام کیا ہے تو دیکھیں جی وہ پوری دنیا میں اس کا نام ہے، میں اپنے نام کے لیے کام کر لوں۔ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ وہ جذبہ جو اس شفیق مراد کے اندر ہے، جذبہ میں اپنے اندر پیدا کروں، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ تو فروٹ نکلے آئے گا نا جی۔ اس لیے ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اگر اب یہ شاعر جو ہیں جتنے بھی ہیں، اگر ان کو دیکھ کے لوگوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے شاعری کی، تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو دیکھ کے لوگوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اگر پھر شاعر وہ جو لوگ طبع آزمائی کرتے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ ان کی شاعری میں وہ نہ دم ہوگا، نہ خم ہوگا، نہ بہر ہوگی، تو انہیں ہمیں چاہیے کہ ان سے ہمیں رابطے کرنے چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر یہ گوہر موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو انہیں آگے لے جایا جائے، تو نیور کبھی منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، وہ اگر انسپائر ہو رہی ہے اور شاعری کی طرف آ رہی ہے، نہ کہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں پڑ جائے، تو پھر وہ آپ سے کہے کہ شاعری کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ تو اگر وہ مشاعرے میں نہیں آتا تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تہذیب سے کٹ رہے ہیں، ثقافت سے کٹ رہے ہیں، ان کو ادب سے تعلق نہیں ہے،
اور اگر وہ آ کے انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ شاعر بنا پھرتا ہے، تو اٹس نیگیٹو. یہ یہاں ہی رکتے ہیں ہم کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں ظاہر میں پورے ماحول میں اور ہمارا جو یہاں سلسلہ ہے اس حوالے سے یہ سارا آپ سے سوال یہ کروں کہ آپ کے خیالات اس حوالے سے کیا ہیں کہ نوجوان کو اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. پروموٹ تو کیا جا رہی ہے اور ہو بھی رہے ہیں بلا شبہ. مختلف جو ہے تنظیمیں ہیں، پلیٹ فارمز ہیں جہاں پھر فیس بک ہے، یہ سوشل میڈیا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ نوجوانوں کو جتنا ہم پروموٹ کرتے ہیں اتنا ہی آگے چل کے ظاہر ہے انہوں نے پروموٹ ہونا ہے. انہوں نے ہوتی ہے 22 سال کا بچہ جو ہے وہ شعر کتنا کہے گا، اس کا تجربہ کتنا، پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے، پھر وہ 40 سال کا ہوتا ہے. تو فاؤنڈیشن اگر بن جائے اس کی کہ وہ شاعری کر سکتا ہے یا ادب جو ہے وہ نثر پارہ لکھ سکتا ہے، تو اب ایک 20 سال کا 22 سال کا بچہ جب ایک ایسا شعر کہے گا جو کہ ایک 60 سال کے تجربے والے بندے کا شعر ہوگا تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھائی یہ شعر اس کا نہیں ہے، اور اگر اس کا ہے تو یہ کہاں سے اتنا تجربہ اس کو آیا. تو حقیقت میں یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اتنی بات ہی کرے گا، وہ چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے متاثر ہوگا. دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو لے کے جاتے ہیں باغ میں تو وہ پھولوں کو دیکھ کے تو بڑا حیران ہوتا ہے. پہلی دفعہ دیکھیں وہ آ کے 100 دفعہ گھر میں بات کرتا ہے. لیکن ہم جاتے ہیں تو ہم نے کئی دفعہ دیکھی ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتا، ہم اور چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ایک بچہ لکھنا شروع کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پھر وہ جو آگے بڑھے گا وہ اپنے تجربے کے مطابق مزید کرے گا بات. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے شاعری کی طرف اور ادب کی طرف کیسے آئے؟ جی میں متعدد بار یہ بتا چکا ہوں، بلکہ میرے اس پریفیسٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، پیش لفظ میں بھی، کہ میں بہت چھوٹا ہوتا تھا جب ابھی بولنا سیکھا تھا تو میری والدہ ہمیں اشعار یاد کرواتی تھی اور پھر ہمارے ساتھ بیت بازی کرتی تھی. تو وہاں سے یہ شاعری کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ آگے بڑھتا. تو آپ کی براٹ اپ کہاں ہوئی؟ کس سٹی سے تعلق ہے آپ کا اور پھر کب؟ جی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب سے ہے، اور اس کے بعد ہم ہجرتوں کے مسائل سے گزرتے ہوئے لاہور پہنچے اور پھر جرمنی پہنچے. تو اب تک کتنے مجموعے آپ کے جو ہے وہ منظر عام پہ آگے؟ میرے کیا کام ہے، کس صنف میں آپ نے؟ ہاں میرا بنیادی طور پہ شاعری میں ہے، اور شاعری جو ہے نظم اور غزل کی. بنیادی طور پر میں غزل کا شاعر ہوں، لیکن نظمیں میں نے لکھی اور نظموں کا مجموعہ بھی جو ہے وہ زیر اشاعت ہے. غزلوں کا جو میرا مجموعہ ہے یہ شہر مراد ہے، اور یہ میرا پہلا مجموعہ ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں. تو یہ پہلا مجموعہ ہے، اور یہ مجموعہ اگرچہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ میں 2013 میں جب آیا تھا تو یہ پورا مسودہ میں لے کے آیا تھا، اور میرا یہ پروگرام تھا کہ میں اشاعت کروں اس کی. لیکن 2013 میں بھی چونکہ میں نے شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام کچھ پروگرام کروانے تھے، کنونشن کروانے تھے، تو پھر اس وجہ سے یہ رہ گیا. تو اس کے بعد پھر اکیڈمی کی مصروفیات ایسی رہیں کہ میں توجہ ادھر نہیں دے سکا. تو بالآخر یہ اب جو ہے وہ منصہ شعود پہ آیا، اور باقی دوسرا مجموعہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے ہوگا نظموں کا. اور پھر اس کے بعد کچھ اگلا جو غزلوں کا ہے وہ بھی پھر تیار کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ میرا نثر کا ایک مجموعہ جو ہے وہ بھی کمپیوٹر میں ہے، وہ بھی جلدی شائع ہو جائے انشاءاللہ. اس کا انتصاب کس کے نام کیا آپ نے؟ یہ انتصاب میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کو پڑھ لیں. نہیں آپ پڑھ کے سنائیں. انتصاب. اچھا جو مجموعہ کلام ہے اس کا عنوان ہے شہر مراد. شفیق مراد صاحب کا یہ مجموعہ کلام، اور ان کا انتصاب انہوں نے لکھا ہے بشریٰ حمید کے نام. وہ رفیق حیات زندگی کے حسین راستوں پر چلتے چلتے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، جس کی رفاقتوں کا بھرم آج بھی مشغول رہا ہے. واہ جی. یہ انہوں نے تھے کتاب زندگی پہ نام دونوں کے لکھے، بن گیا وہ داستاں میں داستاں کا اقتباس. یہ تو آپ کا شعر بھی ہے غزل کا؟ جی اسی کے نام ہے. یہ ان کی وائف کے نام ہے، اور یہ شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام جو ہے شائع ہوئی ہے. اور یہ فرحات پبلشرز جو ہیں، اچھا فرحات ہمارے دوست جو
بلکہ پبلشر وہ کم ہیں، دوست زیادہ ہیں تو بڑی محبت سے انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے. اس کے بہت ہی یعنی کہ یہ فرحات صاحب جو ہیں یہ فرحات پبلشرز ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر عارف فرحات ہیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے جی بالکل اردو لٹریچر میں، پروفیسر بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے لیے بہت باعث عزت ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں. تو دوست زیادہ ہیں اور پبلشر کم ہے. اچھا، بہت خوب جی، بڑی خوبصورت کتاب آپ کی انہوں نے چھاپی. جی بہت میرا شکریہ. اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ شریف اکیڈمی کے زیر تمام جو ہے تھوڑا سے ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ کیا کیا مقاصد ہیں اس کے اور کیا؟ بنیادی طور پہ شریف اکیڈمی کا مقصد جو ہے وہ فروغ علم و ادب ہے. اب فروغ علم و ادب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، کتابوں کی اشاعت ہے، کتابوں کو لوگوں تک پہنچانا، کتابوں کی تقریبی رونمائی کرنی ہے، کتابوں کے اندر سے جو ہے وہ کی شاعری کو مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا. اس کے بعد یہ تو کتابوں تک سلسلہ رہتا ہے. اس کے بعد جو نئے لکھنے والے ہیں جن کی بھی کتابیں نہیں آئی، ان کی شاعری کو مختلف رسائل میں ارسال کرنا. ہم نے اپنا بھی ایک شمس میگ جو ہے وہ جاری کیا ہے. اس کی ایڈیٹر جو ہیں وہ فرزانہ فرحت ہیں لندن سے، اور پاکستان سے ولایت احمد فاروقی ہیں ایڈیٹر. اور اس طرح وہ بھی ہم نے شائع کیا، جاری کیا، جو کہ بے قاعدگی کے ساتھ جاری ہوتا رہتا ہے. تو اس میں ہم مختلف دوستوں کے کلام کو بھی اور نثر کو بھی شامل کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد فروغ علم و ادب میں ایوارڈز، اسناد کا تقسیم کار آتی ہے، سیمینارز آتے ہیں، کانفرنسز آتی ہیں. پھر اس کا میرا جو دائرہ کار ہے وہ پوری دنیا تک ہے. یعنی کہ کینیڈا میں بہت اچھی ٹیم ہے جو ورک کر رہی ہے، پاکستان کی مختلف اضلاع میں بھی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے سعودی عرب میں، قطر میں، اس طرح ہر جگہ پہ یہ میں نے اس کے نمائندے بنائے ہیں جہاں جہاں حسب توفیق کام کرتے ہیں. اور آن لائن بھی آپ کے میں دیکھیں. ہاں، پھر آن لائن دیکھیں وہ آپ جو بات کر رہے تھے یہی والے مقاصد میں فروغ علم و ادب میں، پھر آن لائن آج کل بہت زیادہ ہمارا ہو چکا ہے کہ زوم مشاعرہ جسے کہتے ہیں، بے شک وہ اسٹریم یارڈ پہ ہو یا زوم پہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا. اور اس میں یہ ہے کہ کئی شعراء کو میں اب تک شامل کر چکا ہوں. 2009 میں میں نے ریڈیو کے ذریعے شامل کیا تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں، اور اب میں اس کے اوپر شامل کرتا ہوں دوستوں کو، اور ان کا کلام پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. تو اس طرح اور بھی بہت سے مقاصد جو ہیں وہ بہت سے طریقے ہیں فروغ علم و ادب کے، تو میں اس میں لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ تنقید کے حوالے سے کچھ کام کیا آپ نے، اور کیا تنقید ہونی چاہیے؟ یعنی دیکھیے، تنقید جو ہے نا، تنقید کا جو ہم تنقید کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً آ جاتا ہے، ایک منفی چیز آ جاتی ہے. میں نے تنقید کے اوپر بہت میں نے اسٹڈی کی ہے. میں نے کہیں بھی تنقید میں کوئی منفی چیز جو ہے نا، اس کی جو ڈیفینیشن ہے تنقید کی، اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی اس میں منفی چیزیں آپ نے ابھارنی ہیں. ٹھیک ہے، تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی غزل پڑھی ہے مثال کے طور پہ، تو تنقید کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شعر پڑھا ہے مثال کے طور پہ. یہ شعر ہے: انسان تھا میں درد کی شدت سے کٹ گیا، سمٹا ہوا وجود تھا ٹکڑوں میں بٹ گیا. تو اس شعر کے اوپر جب تنقیدی تبصرہ ہوگا تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر جو ہے اس نے بڑی تکلیف اور درد کے ساتھ یہ شعر لکھا ہے. الفاظ کا استعمال جو ہے وہ مناسب کیا ہے، آسان الفاظ جو ہے استعمال کیے ہیں، مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، شعر میں درد ہے، دکھ ہے، تو یہ اسے ہم تنقید کہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے نا، آپ اس کے بعد فرض کریں کہ میں اس کے اپوزٹ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، یا کہ دیکھیں اب یہ ہے: ہر آدمی یہ تلاش کرتا ہے کیا تھا ارض و سما سے پہلے، ہے کتنا ناداں کہ ڈھونڈتا ہے جہاں میں کیا تھا خدا سے پہلے. تو اس کی تنقید یہ ہوگی کہ بھائی اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے اس کی جو وسعت نظری ہے وہ کیا ہے، یا شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، یا شاعر جو ہے وہ کیا سبق دینا چاہتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو شعر ہے اس کا ردم جو ہے اور اس کی جو بحر ہے وہ کون سی ہے اور کس طرح ہے، اسے ہم تنقید کہتے ہیں. تنقید کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کیڑے نکالے جائیں، بالکل نہیں ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈسکریجنگ ہے؟ وہ ڈسکریجنگ ہے؟ وہ تنقید ہے ہی نہیں، وہ تنقید ہے ہی نہیں۔ تنقید کا تو یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے وہ تجزیہ کرنا ہے، جو تجزیہ، وہ جو تجزیہ ہے وہ ہے نا، ذاتیات پہ نہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ ایک شاعری کرتے ہیں تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق کرنی ہے، اور آپ نے اپنے ذخیرہ الفاظ کے مطابق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا ایک انداز ہوگا کہ آپ نیچر کی شاعری کرتے ہیں، فطرت کی شاعری کرتے ہیں، محبت کی شاعری ہوتی ہے، درد کی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے، یہ تنقید ہے کہ بھئی فلاں بندہ اس طرح کی شاعری، رومانوی شاعر ہے، اس کی شاعری میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، انقلابی شاعر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ضرور کہا جائے کہ یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا خامیاں، نہیں، کہ اس بتایا جائے کہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس میں الفاظ جو ہے اس طرح استعمال کیے گئے ہیں، اس کا ذخیرہ الفاظ موضوع یہ ہے، اس کا انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو یہ تنقید۔ آگے مزید کچھ؟ جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اقوام عالم میں ہماری جو زبان ہے، زبان کے حوالے سے بات کر کے ہماری زبان کہاں ہے، اور ہم نے اس کے لیے کچھ آج سمجھتے ہیں ہمیں کچھ پیرامیٹر کو اقدامات ایسے کرنے چاہیے اس کے فروغ کے لیے، تاکہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ لٹریچر بھی پروڈیوس کر سکیں اور ہمارا نام بھی ہو انٹرنیشنل سطح۔ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ دنیا کی ایک جو انالیسس ہے یا اطلاع ہے اس کے مطابق چھٹی زبان ہے، بولی جانے والی چھٹی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو بولی جانے والی زبان کے لحاظ سے تو یہ بعض جگہوں پہ چھٹی آتی ہے، بعض جگہوں پہ 10ویں آتی ہے، تو یہ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ آتا ہے کہ اس زبان کو لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ لٹریچر بہت اچھا اس میں آ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ لٹریچر لکھ رہے ہیں، مختلف اصناف نثر اور اصناف نظم میں وہ جو ہے وہ اپنا طبع آزمائی ہو رہی ہے، شاعری ہو رہی ہے، افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ اب ان کا ترجمہ کر کے دوسرے ممالک میں متعارف کرانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اکیڈمی ادبیات نے پچھلے دنوں یہ کام کیا ہے، لیکن وہ تو انہوں نے کیا ہے کہ ان زبانوں کا ترجمہ اردو میں کروایا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس شاعری کا ترجمہ بھی دوسری زبانوں میں کروا کے وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جائے۔ جہاں تک لوگوں کے سیکھنے کا تعلق ہے کہ لوگ اردو سیکھیں تو وہ کیوں سیکھیں، یہ ایک کویشچن ہے۔ ان کو اردو سیکھنے میں کیا انٹرسٹ ہے؟ باہر کے ملکوں کے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اردو میں سیکھنے میں، انہیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ فائدہ تبھی ہوگا جب کہ ہمارے یہاں پہ جو رائٹرس ہیں، یعنی کہ نالج کریٹ کرنے والے رائٹرس، ادب کے نہیں، ادب والے تو کر رہے ہیں، تو نالج میں ایسی کتابیں ہوں جو کہ کریٹ ہوں، جس میں اتنا میٹر ہو، اتنی وہ فائدہ مند کتابیں ہوں کہ وہ لوگ کہیں کہ یار یہ کیا کتاب اس نے لکھی ہے، فلاں رائٹر جو اردو کا ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اردو کے کسی سائنسدان نے یہ کتاب لکھی ہے، اردو میں لکھی ہے، اور وہ پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ان کی خواہش ہو کہ نہیں ہم اصل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اردو سیکھیں، ورنہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو نالج ہے، نالج کریٹ ہونا چاہیے اردو زبان میں، اور ایڈوانس نالج کی بات، ہاں ایڈوانس نالج کی، جو کہ جس سے کہ وہ دوسری قومیں متاثر ہوا۔ پھر اکانومی کا بھی تعین، ہاں، پھر دوسرا یہ کہ اکانومی کا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی یا اردو اسپیکنگ کنٹریز جو ہیں، اردو بولنے والے ممالک جو ہیں، اس میں اگر ان کی معیشت اتنی مضبوط ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ بھائی ہم نے اس ملک سے ٹریڈ کرنا ہے، مجبور ہو، ہاں، اور پھر ہمارا یہ اردو اسپیکنگ کنٹریز جو ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو پھر اردو میں سارے فارم پل کرو، تو پھر وہ اردو سیکھیں گے۔ لیکن شومی قسمت سے یہ ہے کہ نہ کوئی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اردو اسپیکنگ کنٹری کے ساتھ، اور اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی شرائط پہ کرنا چاہتے ہیں، اور فارم جو ہے وہ انگلش میں ہوتے ہیں یا ان کی زبان میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو اکانومیکلی اوپر ہو جانا جو ہے وہ بھی آپ کی زبان کے فروغ کا باعث بنتا ہے، اور آپ کا نالج جو ہے، نالج کی کریشن جو ہے اور ہائی لیول کی، جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں، وہ بھی بقائے اردو کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی شاعری اور نثر جو ہے وہ تو ہوتی رہے گی، اور وہ مشاعرے بھی ہوتے رہیں گے، وہ ایک تہذیب و ثقافت کا تعارف ہے، اور شاعری اور نثر ادب جو ہے وہ بہرحال اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔
جی سر، میں بالکل ایسے آپ نے بڑے درست فرمایا. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ باہر رہتے ہیں نا، باہر رہ کے آپ ذرا مؤدب عرصے سے دیکھتے ہیں نا کہ ہماری اکانومی یا ہمارا کلچر یا ہماری سیاست جو ہے اس میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. کچھ ایسا مشورہ یا کوئی ہلکا سا ایک ایسا اشارہ ہو کہ یار ہماری ڈائریکشن اس وجہ سے 2-3 پیرامیٹرز اگر ایسے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی بیٹھ کے سوچتے بھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہم سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ وہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار یہ پالیسی اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے. تو آپ کا اس حوالے سے کچھ ہے سیاسی تو نہیں صحیح لیکن چلیں. دیکھیے ہر شعبہ زندگی میں نا ایک آفیسر آتا ہے، وہ ایک پالیسی بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پالیسی کامیاب ہو جاتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے. پالیسی کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس نے پالیسی بناتے وقت کیا وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا، سنسیئر تھا یا کرپٹ تھا. اگر تو وہ سنجیدہ تھا، خلوص دل کے ساتھ اس نے ایک پالیسی بنائی ہے اور اس پہ اس نے عمل کیا ہے اور ناکام ہو گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر پالیسی بناتے وقت یہ ایسے پیمانے استعمال کیے گئے ہیں کہ کرپشن کیسے کرنی ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، تو پھر وہ پالیسی اگر کامیاب بھی ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ چیز جو آپ کو 1 روپے میں پڑنی تھی وہ 100 روپے میں پڑ گئی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بلب جلتا ہوا تو نظر آ گیا کہ بلب جل گیا، لیکن 1 روپے کا بلب جو ہے وہ 100 روپے میں چلا. تو اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ ملکی معیشت کے اوپر اثرات ہوں گے اور پھر وہ جتنا بھی عملہ ہے اس کا پورا A to Z جو ہے وہ سارا اس کرپشن میں شامل ہوگا. تو ایک کرپٹڈ سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے. اور یہ کرپٹڈ سوسائٹی جو ہے اس کی کرپشن کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیادی چیز آنیسٹی ہے. ہمارے وہاں جرمنی میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. ہماری پہلی پریفرنس یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اور اب یہ فکرہ بڑا عام آپ لوگ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ہم قربان کریں گے، لیکن کرتا کوئی نہیں، بلکہ وہ قوم کی بھی جو بلب ہیں وہ اتار کے گھر لے آتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ کرپشن بنیادی چیز ہے. کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ کرپٹ ہوگا نا، یا کوئی معاشرہ کرپٹ ہوگا یا ادارے کرپٹ ہوں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ یہ کرپشن یا یہ معاملات جو ہے کوئی درست سمت کی طرف چلیں، کچھ فیوچر میں کوئی ایسے معاملات؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ امید انسان کو رکھنی چاہیے. میں کبھی نیگیٹو نہیں، میری اپروچ نیگیٹو نہیں ہے. اور اقبال نے پھر کہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھیں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو وہ امید ہمیں رکھنی چاہیے، لیکن امید کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. ٹھیک، جب کوشش نہیں ہوگی تو امید رکھ لیں. امیدیں رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ سے کلام سنتے ہیں. مجھے یہ بتائیں شفیق مراد صاحب، آپ اکثر کیا سوچتے رہتے ہیں 24 آورس میں؟ کیا ایسی سوچ ہے جو آپ بار بار سوچتے ہیں؟ 24 آور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب جو ہماری قوم ہے، جو ہماری پاکستانی قوم ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو میری تان تو پھر اس چیز پہ ٹوٹتی ہے کہ اس قوم کو علم دیا جائے، اور علم کے ساتھ ادب دیا جائے، اور ادب کے ساتھ پھر یہ شعور دیا جائے، اور شعور کے ساتھ ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو کہ یہ اس کرپشن جسے میں نے کہا ہے اس سے باہر نکلیں. برداشت جو ہے ان میں پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی. جیسے چار لفظ ایسے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، کہ جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کا معاشرہ چل رہا ہے، کہ ایکسکیوز می اور سوری اور پلیز اور تھینک یو، اور ان کے اوپر جو ہے ان کا پورا اخلاق چل رہا ہے. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں، سوری بھی نہیں کرتے، تسلیم بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے،
اور شکریہ بھی کہتے وقت ہمیں کنجوسی محسوس ہوتی ہے، کنجوسی ہم کرتے ہیں. اور ادب جو ہے کسی کو کہنا کہ بھئی یہ مجھے یہ چیز پکڑا دو، تو ذرا اتنا کہنا کہ برائے مہربانی یہ چیز پکڑا دیں، تو یہ بھی ہمیں تکلیف دیتا ہے ہمیں. تو یہ 4-5 لفظ ہیں، یہ جو ہے ان کو اپنایا جائے اور ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، برداشت کیا جائے، سوری کر دیا جائے اگر غلطی ہو جائے. کرائم، ٹھیک ہے، کرائم کے اوپر یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسکنسیپٹ ہے جی کہ ہمارا مسکنسیپٹ ہے جی کہ وہ جی تھپڑ لگا دو سوری کر لو. نہیں، تھپڑ لگانا کرائم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوری نہیں ہوتی. سوری اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، دوسرے کا کندھا آپ کے کندھے کو لگ گیا تو آپ نے سوری کر دی، اس نے آپ کو سوری کر دی. یہ مسکنسیپٹ بہت ساری چیزیں ہماری قوم کو کلیئر نہیں ہے. جی بالکل درست. ہاں، وہ مسکنسیپٹ میں ہے، ٹھیک ہے. وہ جان بوجھ کے بھی مسکنسیپٹ میں ڈالا گیا ہاں اپنے مفائدے کے ہاں لیے. جی. اب دیکھیں نا آپ، میں نے یہ مثال دے دی ہے، سمجھنے والے کے لیے کافی ہے. سوری کا معاملہ ہوا ہوتا ہے جہاں پہ غلطی ہو جائے انسان سے، تو پھر وہ سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ غلطی نہیں ہوگی. ہاں، اپنے درست سمت میں جاؤں گا. لیکن پھر یہاں تو الٹا ہے. ہاں جی. دیکھیں نا بات یہ ہے نا کہ وہ اتفاق کیا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز پھینکی، آگے سے وہ کوئی آدمی گزر رہا ہے، اس کو لگ گئی ہے، پھر وہ تو اتفاق ہو گیا، اٹس ناٹ کرائم. تو برل بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. سر کلام ہوتا ہو سر. یہ میری کتاب سے میں جو بھی اب سامنے نظر آئے گی یا جو آپ کی مرضی ہے سر. نہیں، جو آ گئی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ آسماں سر پر زمینیں دھر لیا، آسماں سر پر زمینیں دھر لیا، ظالموں نے جانے کس کا سر لیا. آسماں سر پر زمینیں دھر لیا، ظالموں نے جانے کس کا سر لیا. خود ہی ڈوبا درد کے طوفان میں، خود ہی ڈوبا درد کے طوفان میں، اشک رو کے دل سمندر کر لیا، اشک رو کے دل سمندر کر لیا. اور منتشر افکار سارے ہو گئے، منتشر افکار سارے ہو گئے، کس نے کس کوچے میں اپنا گھر لیا. کیا اچھا جی. کس نے کس کوچے میں اپنا گھر لیا. اور عرض ہے کہ ظلم کے سورج سے پھر مانگا حساب، ظلم کے سورج سے پھر مانگا حساب، پھر زمین سال کا چکر لیا، پھر زمین سال کا چکر لیا. اور اس نے بخشی مسند مجنوں ہمیں، اس نے بخشی مسند مجنوں ہمیں، جس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا، کیا اچھا، جس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا. اور کہے بانٹے جہاں بھر میں مراد، کہے بانٹے جہاں بھر میں مراد، آنسوؤں سے اپنا دامن بھر لیا. ایک اور سنا دیں. ایک اور سنا دوں؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کون سی آتی ہے. ایسے کر لیتے ہیں. ضبط کی انتہا ہے آج کی شام. ویسے ہے ہی ایسے ہی ہے. ضبط کی انتہا ہے آج کی شام، ایک محشر بپا ہے آج کی شام. ضبط کی انتہا ہے آج کی شام، ایک محشر بپا ہے آج کی شام. آج کی رات کیسے گزرے گی، آج کی رات کیسے گزرے گی، کیا سے کیا ہو گیا ہے آج کی شام. اور عرض ہے کہ روح کو جسم کو قرار نہیں، روح کو جسم کو قرار نہیں، جام خالی پڑا ہے آج کی شام. ہاتھ پھر کیوں اٹھے دعا کے لیے، ہاتھ پھر کیوں اٹھے دعا کے لیے، جانے کیا التجا ہے آج کی شام. ہاتھ پھر کیوں اٹھے دعا کے لیے، جانے کیا التجا ہے آج کی شام. اور عمر بھر ساتھ تھا شفیق مراد، عمر بھر ساتھ تھا شفیق مراد، وہ کہاں کھو گیا ہے آج کی شام. کیا بہت شکریہ سر. بہت سر آپ کو بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے آپ بہت مصروف ہیں، لیکن آپ بھی اپنے کام سے عشق کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے کام سے عشق کرتے ہیں، اس لیے ہم دونوں عشق کے قبیلے کے عشق کی منزلوں کے مسافر ہیں. ٹھیک ہے.
تو میری دعا ہے اور کہ آپ جو ہے جو آپ کا یہ عشق ہے یہ ہمیشہ قائم رہے اور یہ سلسلہ ہماری محبتوں کا چلتا رہے. بہت شکریہ، بہت بہت اللہ حافظ.